اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم نے جوائنٹ چیک پوسٹیں بنائی ہیں، وہ بلوچستان میں انیشلی، دین کے پی اور پنجاب، ہر جگہ پر وہ چیک پوسٹیں بن رہی ہیں۔ ان چیک پوسٹوں میں فرنٹیئر کور، بلوچستان کے پی جو بھی پروونشل پولیس ہے، اور اس کے بعد کسٹمز ہیں، اس کے بعد جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ سب کے سب ایک جوائنٹ چیک پوسٹ میں ہوتے ہیں، تاکہ جو لوگ اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جی، جو جائز کام کر رہے ہیں، جو لیگل کام کر رہے ہیں، ان کو ہم نے انکریج کرنا ہے، ان کو یہ اسٹرینتھ دینی ہے، اور آپ کی توسط سے، آپ کی مدد سے ان کو یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ آپ پاکستان میں جو لیگل کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہاں پر ونڈو آف اپرچونٹیز جو ہیں وہ اور بڑھیں گی۔ جو لوگ انلیگل پریکٹسز میں انوالو ہیں، جو سمگلنگ میں انوالو ہیں، وہ حوالہ ہنڈی میں انوالو ہیں، ان کے لیے یہاں پر اب جو اسٹیٹ ہے وہ بڑے ہارڈ طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے گی، اور ان کے لیے کوئی سپیس جو ہے وہ یہاں پر نہیں چھوڑی جائے گی اس پاکستان میں انشاءاللہ تعالی۔ اس پہ جو ابھی تک ہماری جو کارروائیاں ہوئی 1 مہینے کی، وہ میں آپ کے ساتھ فگرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، بعد میں ہم آپ کو کاپیز بھی دے دیں گے۔ اب تک ہم نے جو ویٹ کی جو سمگلنگ روکی ہے اور جو ہورڈنگز میں ہم نے چھاپے مارے ہیں، وہ تقریباً 2200 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ برآمد کی گئی ہے۔ اسی طرح 8000 میٹرک ٹن جو ہے وہ شوگر وہ برآمد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یوریا کی تقریباً 4300 میٹرک ٹن کے قریب برآمد کی گئی ہے۔ اور جو پی او ایل کی اسمگلنگ تھی، پی او ایل کی اسمگلنگ اس حد تک اس معاشرے میں سرایت کر گئی تھی کہ وہ آ کے ہمارے جو کیپٹل کے پیٹرول پمپس ہیں وہاں تک پہنچ گئی تھی، اور وداؤٹ اینی چیک وہ کس طریقے سے آ رہی تھی اور کیا تھا۔ اس میں ایک بڑی حوصلہ افزا بات یہ ہوئی کہ ہم نے جو اس میں کارروائیاں کی، حالانکہ وہ ہم نے پہلے اناؤنس بھی کیا، وہ اس سے بھی ذرا کرٹیل ہو گیا۔ وہ تقریباً 10,195 لیٹر پی او ایل کی جو مقدار ہے وہ پکڑی گئی ہے۔ اب ہم نے اوگرا کے ساتھ مل کے ایک میکنزم بنایا ہے کہ وہ ہمارے جتنے بھی پیٹرول پمپس ہوں گے جو ہمارے بارڈرنگ ڈسٹرکٹس، بارڈرنگ پروونس میں قریب ہوں گے، سندھ اور پنجاب میں اور باقی جگہوں پر بھی، وہ ریگولرلی ان پیٹرول پمپس کا جو مقدار ہے اس میں وہ چھاپے ماریں گے، ان کو وہ چیک کریں گے۔ جو پیٹرول پمپ کسی اس طرح کی پریکٹس میں پکڑا گیا، کوئی انہوں نے سب سٹینڈرڈ آئل بیچنے کی کوشش کی، مکس کرنے کی کوشش کی، تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو حوالہ ہنڈی کے حوالے سے تھا، کیونکہ ڈالر کی بڑی سمگلنگ ہو رہی تھی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ صرف یہ کچھ میئرز کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے ڈالر جو ہے وہ بہت حد تک نیچے آیا ہے۔ ہماری یہ ایفرٹ ہوگی جو ڈالر کی جینون قیمت ہے ہم اس تک جائیں، اس تک پہنچیں، جو نزدیک ہیں اب اس سے دور نہیں ہے۔ جو مارکیٹ فورس ہے وہ مارکیٹ فورس خود سے ایک کریٹڈ فورس ہے جو ڈالر کی پرائس فکس کرتی ہے، اور ڈالر کو یہ جو انلیگل پریکٹسز ہوتے ہیں اس سے یہ ڈالر کی جو ویلیو تھی وہ ڈالر سارا ڈرین ہو رہا تھا۔ اس کے خلاف ایک بہت بڑا ڈرائیو شروع کی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکسچینج کمپنیز تھیں اس میں اے بی سی کیٹیگریز میں سی کیٹیگریز کے جو ہے ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور اے اور بی کیٹیگریز پہ بھی بڑی اسٹرکٹ جو ہے وہ نظر رکھی گئی ہے۔ جو اس طرح کی پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ڈالر کی اسمگلنگ میں، ان کے خلاف بھی سختی سے پیش آیا جائے گا۔ اس میں جو ہمیں ابھی تک ہوا ہے اس میں ہم نے 168 ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج کر چکے ہیں ہم، اور کورٹ آف لاء میں ہم ان کو پیش کریں گے جو لوگ یہ حوالہ ہنڈی کے حوالے سے یا ڈالر کی اسمگلنگ میں انوالو تھے۔ اس میں جو 658 ملین روپیز کی برآمدگی بھی گراؤنڈ پہ ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری پھر ایک اور ڈرائیو تھی جو اینٹی نارکوٹکس کے حوالے سے تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ نارکوٹکس جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے۔ دو کہ ہم پاپی فری ہیں، ہمارے ہاں خود کچھ بھی کوئی بھی ڈرگ جو ہے وہ گرو نہیں کرتا، لیکن کیونکہ اس کی ہمارے ہاں معاشرے میں یہ پھیلتا جا رہا تھا اور یہ آ رہا تھا اور ملکوں سے، اور ہمارا ینگسٹر، ہمارے نوجوان کالجز، یونیورسٹیز میں اور ڈفرینٹ اس میں بہت زیادہ منشیات جو ہے اس کے خلاف ہم نے ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا ہے، اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ہم نے تقریباً 43 میٹرک ٹن منشیات جو ہے وہ ابھی تک پکڑ لیے۔ 252 جو ہے مقدمات درج کر لیے گئے۔ اور آپ کے لیے حوصلہ افزا بات ہے کہ نارکوٹکس میں ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، وہ جو عدالتوں میں جاتے ہیں تو اس میں جو کنوکشن ہے وہ تقریباً 80% پلس ہے، اور یہ کسی اور کرائم میں نہیں ہے۔ دس از اے پازیٹیو سائن کہ کورٹس جو ہیں ہمارے، وہ جب پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کی کنوکشن بہت ہائی ریٹ پہ ہے۔
تو اس کے علاوہ جو ہے ہم سینٹرز بنا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، بلوچستان گورنمنٹ سندھ میں آلریڈی چل رہے ہیں، جو اینٹی نارکوٹکس سینٹرز ہوں گے جس میں جو بچے، نوجوان، ینگسٹرز، بوڑھے جو اس میں انوالو ہو گئے ان کے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے جا رہے ہیں. تو یہ ایک مہینے کی جو ایک کارکردگی تھی اس ڈرائیو کے حوالے سے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. ناؤ آئی ایم اوپن فار دا کوسچنز. یہ سمر ٹی وی سے قمر پلیز. سر یہ بتائیے کہ افغان باشندے جو پاکستان میں رہائش پذیر ہیں ان کے خلاف ایک جامعہ کارروائی میں وہ کرنے کی کوشش ہیں، خاص طور پہ اسلام آباد میں کی بات کی ان کی کیا تعداد ہے اور اس پالیسی میں کیا چینج آیا ہے؟ کیونکہ 3 اکتوبر کے بعد سے جتنے بھی لوگ جن کے ویزا ختم ہو رہا ہے ان کو بھی باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا کہ ان کو بارڈر کراس کرایا جائے گا. اس کے لیے کہ افغان گورنمنٹ سے بات کی گئی ہے. دیکھیے میں آج آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل اس پر میں نے پھر پریس کانفرنس کر رہی ہے جو اس طرح کے ایشو ریلیٹڈ ہے ہماری، کیونکہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میٹنگ کے بعد میں پورے ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گا. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہم اگر اینٹی اسمگلنگ، ڈالر کی اسمگلنگ، آئل کی اسمگلنگ، ویٹ کی اور اس پہ رہیں، ہورڈنگز پہ رہیں تو زیادہ مناسب ہوگا. اعزاز پلیز. اچھا سرفراز صاحب، یہ ڈیٹا آپ نے تینوں چیزوں کا بتایا، تیل کا بھی بتایا، گندم کا بھی بتایا اور یوریا کا بھی بتایا. یہ بتائیے کہ ان میں کتنے اریسٹ کتنی ہیں اور یہ بھی پتہ چل سکے گا کہ اس میں جو ہم سنتے آئے ہیں کہ جی بڑے مافیاز انوالو ہیں، تو بڑے بڑے نام ہیں. کچھ بلوچستان گورنمنٹ کے 6 وزراء کے نام لیے جاتے رہے ہیں جو پرانی ڈسپنسیشن میں تھے، تو کچھ وہ شیئر کریں. دیکھیے ایک تو ہمارا فوکس شاہ صاحب یہ ہے کہ ہم نہ کسی ایسی چیز میں نہیں پڑھنا چاہتے بیکاز ہمارے پاس بڑا لمیٹڈ سا ٹائم ہے، لمیٹڈ سا مینڈیٹ ہے، تو ہم کسی ایسی چیز میں نہیں پڑھنا چاہتے. یہ روزمرہ کی جو چیزیں ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ جو چیزیں خراب تھیں اگر ان کو ہم اس لمیٹڈ سے ٹائم میں پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق ٹھیک کر لیں اور تو وہ مناسب ہوگا. اور پھر جہاں تک رہی بات اگر کوئی اس طرح کی انلیگل پریکٹسز میں، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو، چاہے وہ کتنا بھی کوئی بڑا آدمی ہو، انفلوئنشل ہو، کسی کے لیے کوئی سافٹ ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی لو لاسٹ ہے یا ہمارا اس کے لیے کوئی سافٹنس ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم تحقیقات ہمارے بلوچستان کے حوالے سے، جیسے آپ نے کہا چیف سیکرٹری بلوچستان جو ہیں وہ اس پر جو سرکاری ملازمین یا سرکاری افسران تھے یا جو کوئی پولیٹیشنز تھے یا کوئی اور لوگ تھے ان سب کے لیے ایک انکوائری کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب کوئی سالڈ چیز ہمارے پاس آئے گی تو پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو پبلک بھی کر لیں گے. سارا زمان پلیز. Thank you, sir. It's very common knowledge, or at least it's commonly accused in Pakistan, that security agencies, and particularly those that are serving on the border, a lot of the smuggling happens under their nose, or sometimes they're even involved in that. Is there any effort on that front? جی جو سیکورٹی فورسز کے وہاں پر چیک پوسٹ اور وہ ہیں اس کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہم نے جوائنٹ چیک پوسٹ کیے ہیں اور یہ بات آپ کی بہت حد تک درست ہے، 100% درست ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں اسٹریٹ اوے کہ نہیں جی ان کی تو کوئی انوالومنٹ ہی نہیں تھی تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ اسمگلنگ جتنی بھی ہوئی ہے یہ کوئی اونٹوں پہ نہیں ہوئی ہے. یہ اسمگلنگ جو ہے وہ ٹرکوں پہ ہو رہی تھی اور اس میں جو بھی لوگ تھے کیونکہ پاکستان کی فوج کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بڑا کلیئر کٹ اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے. میں اس میٹنگ کا حصہ تھا جس میں بڑی واضح ڈائریکشن تھی کہ نہ صرف کورٹ مارشل ہوں گے بلکہ وہ لوگ جو اس طرح کے پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ان کو جیل بھی بھیجا جائے گا. تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اس کا کیونکہ طریقہ کار وہ پبلک ہوتا نہیں ہے تو اس لیے ہمارے نالج میں نہیں آتا ہے، لیکن فوج کی اپنی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے اور وہ اکاؤنٹیبلٹی نہ صرف ہم نے یہاں دیکھی، ہم نے 9 مئی میں بھی دیکھ لی ہے. ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو ویکنیسز ہیں ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. سردار حمید نیوز. سر یہ بتائیے گا کہ مستونگ میں جو ایک واقعہ ہوا ہے جس میں انڈین لا کی انوالومنٹ سامنے آئی ہے اس کی تحقیقات کہاں پہنچی ہے؟ کیا آپ نے دیکھے میں نے اس پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ اس واقعے کی تحقیقات ابھی ہو رہی ہیں اور اس کو میڈیا میں جس طرح کہا گیا، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ اس واقعے کی ہم تحقیقات کریں. اس سے پہلے بلوچستان میں جتنے واقعات ہوئے ہیں، بڑے واقعات ہوئے ہیں جس میں بڑی کلنگز ہوئی ہیں، میس کلنگز ہوئی ہیں، جس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس میں تمام کی انوالومنٹ جو ہے وہ را کی ہے. اس کی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. جب اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے گی
यकीनन आपके साथ शेयर करेंगे कि इसके फैसिलिटेटर कौन थे, इसके सिंपथाइज़र कौन थे और ये कहाँ से टारगेट सेलेक्ट किया गया, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर मैं मस्तूम के हवाले से या टेररिज्म के हवाले से बताता चलूँ कि देखिए, हमारे यहाँ इम्पीचमेंट की जो पॉलिसी है उसने पाकिस्तान को, स्टेट को हमेशा नुकसान दिया है। ये वायलेंस का जो राइट है, वायलेंस की जो मोनोपली है वो स्टेट के पास रहेगी। वो वायलेंस की मोनोपली जो है वो किसी और को एक्सरसाइज नहीं करने दिया जाएगा, वो चाहे किसी किस्म का वायलेंस हो। वो वायलेंस का के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेबिलिटी है, उनकी कैपेसिटी है। हमने ये जंग दहशतगर्दी की हमारे फोर्सेस ने बड़ी कुर्बानी देकर, बड़ी जवामर्दी के साथ लड़ी है और अब भी मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारा दुश्मन है, जो टेररिस्ट है, उसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी। सिर्फ क्या है कि हमारे यहाँ इस लड़ाई को कौमी लड़ाई समझ के लड़ा नहीं जाता है। हमारे यहाँ डिवाइड है सोसाइटी में इस लड़ाई को लेके, वो डिवाइड ख़त्म करना है और उसमें सबसे बड़ा रोल आपका है कि जो एथनिक बुनियादों पर वायलेंस है, तो मज़हब के नाम पर जिसका मज़हब से कोई लेना देना नहीं है, इस बुनियाद पर वायलेंस है। वायलेंस जो है वो किसी भी बुनियाद पर है, वो सिर्फ स्टेट ने एक्सरसाइज करनी है, किसी और ने एक्सरसाइज नहीं करनी है। और ये हमारा कंसेंसस है, इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि इंशाल्लाह ताला इसमें आपको वाज़े कमी नज़र आएगी। देखिए, जब हम एफर्ट करते हैं ना, तो वो फिर उस एफर्ट के नतीजे में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा हम पर अटैक करने लग जाते हैं। जब वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो वो समझते हैं कि हम ये धमाके करके, हम मासूम लोगों का कत्लो गारत करके स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बैकफुट पे ले जाएंगे। ये उनकी गलत फहमी है। हम बैकफुट पे जाने वाले नहीं हैं, हम फ्रंट फुट पे आएंगे। वी विल फाइट विद यू और हम इस रिजॉल्व के साथ फाइट करेंगे कि एक भी दहशतगर्द इस मुल्क में नहीं होगा और इस मुल्क में हम अपनी मर्जी से जिएंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मर्जी से हम जिएंगे। बंदूक के जोर पे अगर अपना कोई एजेंडा मुसलत करना चाहता है तो वो हम मुसलत करने नहीं देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेल करेगा, कोई और चीज़ प्रिवेल नहीं करेगी यहाँ पर। जावेद हुसैन दुनिया टीवी से जावेद हुसैन। सर, ये बताइएगा कि आपने जो अचीवमेंट्स बताई हैं ये पीनट्स हैं बिल्कुल मामूली से। कोई बड़ी अचीवमेंट आपकी है स्मगलिंग के हवाले से? जो होर्डिंग हो रही थी, छोटी मोटी होर्डिंग जो है, अगर कोई बड़ा टारगेट था वो अचीव किया है, वो कौन सा ऐसा टारगेट था? और ये जो होर्डिंग मनी थी इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ हो रही, और बड़ी जो मछलियाँ हैं उस पर कब हाथ डालेंगे? देखें, ये एक सिनर्जी के साथ एक एक्सरसाइज शुरू की और आप इसको पीनट कहें, चले हम इसको पीनट ही कह लेते हैं। एटलीस्ट पीनट तो आया ना आपके पास। कोई एक जो एक इस तरह का वो था कि कम से कम स्टेट इसको इनकरेज नहीं करेंगे, न सिर्फ डिस्करेज करेंगे बल्कि किसी भी लेवल पे जाना पड़ा जाएंगे। मेरे हिसाब से ये पीनट्स नहीं है और आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, आप आज़ाद हैं अपनी राय कायम करने में। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए ये एक ट्रॉफ़ी है कि हम इतने बड़े एक ऐसी चीज़ के पीछे जा रहे हैं और एक सिनर्जी के साथ जा रहे हैं, तमाम लोग मिल के जा रहे हैं कि जो इस मुल्क को ब्लीड करा रहा था। तो इसमें इनकरेजमेंट की ज़रूरत है। हजारों की तादाद में सेंसिटिव अनाउंस किए, तो आपका क्या वज़ारत दाखिला का इंतजाम है सिक्योरिटी के हवाले से, या फौज को भी आप देखेंगे जो माजी में जब देखा गया था तो कहाँ कर दिया, तो आप क्या तरीका? देखिए, पहले जहाँ तक आपने माजी की बात की, मैंने पहले आपसे कहा कि हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते। हमारा उससे कोई, मेरे टाइम का अगर आपसे सवाल है तो मैं ज़रूर उसको जवाब दूंगा। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। ज़ाहिर है माजी वालों ने अपने लिए एफ़र्ट्स की होंगी, कोई ना कोई एफ़र्ट चल रही होगी, अदरवाइज़ तो शायद इससे भी ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता। जहाँ तक रही बात इलेक्शन में सिक्योरिटी की, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस होंगे, हम इलेक्शन कमीशन के साथ आज भी सेक्रेटरी दाखिला ने मीटिंग की है, हम उनके साथ और मीटिंग्स करेंगे। जहाँ हमारी ज़रूरत होगी, जहाँ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट की ज़रूरत होगी, वो उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी और मुझे यकीन है कि वो पूरी होगी। आपके इदारों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, ये अचानक ये लहर कैसे दोबारा हुई, और ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला के अपने सूबे के अंदर, ये आपको तो कोई मैसेज नहीं है?
نہیں یہ کوئی پرسنل میسج تو نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جب اسٹیٹ آف پاکستان نے میری اسسمنٹ ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ہارڈن اسٹیٹ ہوں گے، وہ ایک سافٹ اسٹیٹ نہیں رہے گا، تو ریئیکشن آنا تھا. اور جب ہم ان کے خلاف ایک مکمل کارروائی کرنے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایکشن جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. اور جب آپ وار زون میں ہوتے ہیں، یہ ٹیررزم کی جو لڑائی ہے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی لڑائی ہے، اور اس طرح کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے کہ ان کے پاس سوسائڈ بومبنگ کے علاوہ اور ہے کیا. اور ان کا یہ جو ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اسٹیٹ ہے یا اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں دے ہیو ٹو پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری انچ آف دا لینڈ، اور جو ٹیررسٹ ہیں دے ہیو ٹو اسٹرائک آن 1 inch. تو وہ جو ٹائم کی اپرچونٹی ہے یا اس کی اپرچونٹی ہے وہ ان کے پاس رہتی ہے. تو یہ ایک ٹیررزم کی جنگ ہے، مشکل لڑائی ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے، ہم یہ جنگ لڑیں گے اور فرنٹ پہ آ کے لڑیں گے. سر آخری لے لیں گے اسلام آباد کے اندر میں سولنگی صاحب سے بھی چند دن قبل آپ پاکستان میں موجود نہیں تھے، سینئر جرنلسٹ بیٹھے ہوئے آزاد سید عمر چیمہ، ان کے ساتھ جو گینگ تھا جنہوں نے موبائل سنیچ کیا، اس کے بعد جو سابق ایئر چیف مارشل تھے ان کے سیکورٹی گارڈ کو جنہوں نے گولیاں ماری، اس کے بعد ہمارے عزیز تھے ان سے موبائل والا سنیچ ہوا، پھر طلعت حسین ہے ان کے بیٹے کے ساتھ جو واردات ہوئی، ان کو ہم نے ترنول کے اندر آئی فون کو آپ کو پتہ ایکسیس ہوتی ہے آنر کے پاس، انہوں نے ہم نے پولیس کو اس گھر تک پہنچایا، گھر کے گیٹ تک پہنچایا کہ یہ اندر آئی فون ہے. پولیس نے کہا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، انہوں نے کارروائی نہیں کی. آپ کے اسٹاف کے ساتھ میں نے رابطہ کیا، ان کو FIR کی کاپی بھیجی، ان کی طرف سے بھی کوئی ریسپانس نہیں آیا. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد دن دیہاڑے سر اس طرح کی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، چوری ہو رہی ہیں، اس پر کیا کریں گے؟ دوسرا یہ کہ آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ کو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں میں کافی روم غصہ دیکھا گیا ہے. تو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، ایک سوال، پہلا سوال زیادہ بہتر تمام تر کیسز میں ایک ہی طریقہ واردات ہے، جو افغان جو کہ ہمیں لوگوں نے بتایا کہ افغان بوائز آتے ہیں موبائل چھینتے چلے جاتے ہیں، بائکس 20 روزانہ چوری ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ایلیگل امیگرنٹس ہیں جب یہاں آئے ہیں تو ان کے بعد سے کرائم میں جو ہے ایک اضافہ دیکھا گیا، اور اسلام آباد کی ویسینٹی میں جتنی ہمارے دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر ان کی پریزنس بڑی تعداد میں موجود تھی. ان کے خلاف ایک مکمل ڈرائیو سٹارٹ کر لی گئی ہے. اسلام آباد پولیس کے ساتھ ہم نے ان کو ڈائریکشنز دیے ہیں کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ایکٹیو ہوگی. جو واقعات آپ نے بتائے ہیں ان میں سے کئیوں کے وہ ابھی ہم ڈسکلوز کریں گے پھر کسی اور میٹنگ میں یا آپ کے ساتھ پرسنل میں کہ ہم نے کئی لوگ پکڑے ہیں ان میں سے، اور کچھ جو ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. اور یہ میاں صاحب کے حوالے سے آپ نے سوال کیا. دیکھیں میاں صاحب اگر آنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کی پولیٹکس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یہ انکریجنگ ہے. اور میری اس سٹیٹمنٹ کو بھی مس انٹرپریٹ کیا گیا. میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، جو مسلم لیگ کے رہنماؤں نے میرے بارے میں بات کی ہے، خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، میرے محترم دوستوں میں سے ہیں، ان کو یہ حق ہے جو بھی کہیں، میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا. میں نے اس پروگرام میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جن سے ان کی دل آزاری ہو. میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ میں نواز شریف تو وہ لیڈر ہیں جو بیٹی سمیت خود جیل جانے کے لیے آگے تھے. اگر ان کو جیل جانے کا خوف ہوتا تو وہ بیٹی سمیت، جب ان کا بدترین مخالف ادھر وزیر اعظم تھا تو وہ اس وقت بھی آ گئے تھے. تو قانون جو ہے وہ قانون کے مطابق دیکھیں گے، کسی بھی شہری کو ہم قانون کے مطابق ہی ٹریٹ کریں. نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اور اسمگلنگ کے حوالے سے جو روک تھام کی گئی ہے، جو اقدامات کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے کہ کس طرح سے گندم کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی پر قابو پایا گیا ہے. ڈالر کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. پیٹرول کی اسمگلنگ کے خلاف جو ہے وہ قانونی اقدامات کیے گئے ہیں. ڈالر کی غیر قانونی کاروبار پر 168 مقدمات درج کیے گئے. نگراں وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے کہا گیا اسمگلنگ میں ملوث عناصر اس وقت جیلوں میں جائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.